السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بخمسين صلاة كل يوم إن أمتك لا تستطيع بخمس صلاة كل يوم والله إني أجريت على قلبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، ہم سب اس بات سے واقف ہیں اور ماشاءاللہ کل رات کے 12 بجے تک بڑے سکون کے ساتھ آپ نے معراج کا مفصل واقعہ سماعت فرمایا ہے، لیکن اس کی ایک کڑی جو اہم ہے وہ ہمارے نظروں سے تیزی کے ساتھ گزر گئی. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کڑی کو جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے عطا فرمائی تھی، اس کڑی پر روشنی ڈالیں اور اپنی زندگی کو اس کڑی کے ذریعے سے روشن کر سکے. معراج کا قصہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے شروع ہو کر خانہ کعبہ کے اندر آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور اس کے اندر سے دل نکالا گیا، زمزم سے اس کو دھو دیا گیا، اس کے اندر حکمت بھری باتیں ڈال کر پھر اس دل کو سینے کے اندر منتقل کر دیا گیا. وہاں سے پھر آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا. وہاں آپ نے دیکھا کہ 1,24,000 انبیاء علی نبینا علیہ السلام صف درست کر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا اور آپ نے تمام انبیاء علی نبینا علیہ السلام کی امامت فرمائی 2 رکعت والی. پھر اس کے بعد وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی. یہ مختصر آپ کے تاکہ یاد دہانی کے لیے عرض کرتا رہوں. 7 آسمانوں پر جب گئے تو پہلے آسمان پر جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا
اندر سے پہلے آسمان کا داروغہ جو فرشتہ مقرر ہے اس نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل ہوں۔ پھر اندر سے سوال ہوا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ معیہ جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے نے پھر اندر سے پوچھا کہ فجاء بہ جاؤ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمانوں پر بلایا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں بلایا ہے۔ تو اس وقت دروازہ کھل گیا، اس فرشتے نے آپ کو مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، اندر بلایا۔ اب اسی طریقے سے پورے آسمانوں پر جاتے رہے، سب چیزیں آپ نے دیکھ لی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیت معمور، جہاں آپ حدیث پاک میں ملتا ہے فجاء صریح الاقلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے قلم کے چلنے کی آواز سن رہا تھا، یعنی وہاں انسانوں کی تقدیر لکھی جا رہی تھی، وہاں انسانوں کے اعمال نوٹ کیے جا رہے تھے، میں نے اس کو اپنے کانوں سے سنا۔ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو حد تھی وہ وہاں حد ختم ہو گئی، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب بلایا، پردے ہٹتے گئے، آپ اندر چلے جاتے رہے، آپ نے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار آپ نے بذات خود اپنے آنکھوں سے کیا ہے۔ یہ یہاں تک واقعہ آپ نے سنا تفصیل کے ساتھ۔ وہاں بیٹھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھئی تم کیا لے کر آئے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب چیزیں آپ کی ہیں، پوری کائنات، پوری قدرت، ہر چیز آپ کی ماتحت ہے، میں کیا لے کر آ سکتا ہوں؟ نہیں، آپ مہمان بن کر آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو لے کر آنا چاہیے میزبان کے لیے۔ اصول تو یہی ہوتا ہے، اگر کوئی کسی کے گھر مہمان بن کر جائے تو اگر وہاں چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لیے مٹھائی وغیرہ لے کر جائے، یا گھر کے بڑے بزرگ ہیں تو ان کے پسند کی کوئی چیز لے کر جائے۔ ضروری نہیں ہے، لیکن سنت طریقہ ہے کہ لے کر جانا چاہیے۔ لیکن ہمارے زندگیوں کے اندر سے یہ سنت ختم ہو گئی، ہم اٹھے چلے گئے اور وہاں پہ تناول طعام کر لیا، پھر اس کے بعد نکل کے آ گئے۔ لیکن ہم نے اپنے بڑے بزرگوں اور اساتذہ کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب اپنے شاگردوں کی شادی میں تشریف لاتے تھے تو ان کے لیے گاڑی کا انتظام کیا جاتا تھا، تو وہ لوگ گاڑی میں تشریف لاتے تھے تو گاڑی کا کرایہ بھی نہیں لیتے تھے، اور ساتھ میں اپنے آنے والے شاگردی کی شادی کے اندر جب تشریف لاتے تھے تو اس کے لیے ایک تحفہ بھی لے کر آتے تھے۔ تو وہ استاذ، وہ شاگرد کی وہ جو محبت تھی، میل ملاپ تھا، اس تحفے کی اتنی قدر کرتا تھا شاگرد کہ یہ اتنی قیمتی چیز نہیں ہے دیکھا جائے تو، لیکن اس کی نسبت اپنے استاذ سے جڑنے کی وجہ سے اس کی بڑی قدر ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو، جو اصل عنوان ہے وہ سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے مولا، میرے پاس تو کوئی دولت نہیں تھی کہ کچھ لے کر آ جاتا، نہ میرے پاس کوئی جائیداد تھی کہ وہ جائیداد کا ایک پیپر لا کر میں آپ کے حوالے کر دیتا، لیکن میں آپ کے لیے وہ عمل لے کر آیا ہوں جو عمل ساری کائنات کے لیے برابر ہے، ساری امت کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ اور انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آخر وہ کیا انعام ہے، کیا تحفہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی میری مالی عبادتیں، میری جسمانی عبادتیں، میری تمام قوتوں کی عبادتیں، سب چیز میں آپ کے لیے تحفتاً لے کر آیا ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیجیے۔ یہ سنت طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب ہم کسی کے یہاں مہمان بن کر جائیں تو کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر جانا چاہیے۔ اس وجہ سے کہ جب اللہ کے دربار میں آپ گئے تو آپ نے کہا کہ التحیات،
लिल्लाहि वस्सलावातु, जितनी इबादतें हो सकती हैं नमाज के एतबार से, हज के एतबार से, जिक्र व अस्कार के एतबार से, सदका व खैरात के एतबार से, यानी माल के एतबार से, हर चीज मैंने आपके हवाले कर दी। ये तोहफा लेकर आया। अल्लाह तबारक व तआला भी बड़े मुतफक्किर, बड़े ज़हीन और बड़े फितानत वाले अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, अच्छा तुम इतनी सब चीजें लेकर मेरे पास आए हो तो मैं भी तुमको तोहफा देता हूँ, और ऐसा तोहफा देता हूँ कि वो तोहफा पूरी कायनात क़यामत तक के लिए उनके लिए हो जाएगा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ने कहा कि सलामती हो आप पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसकी रहमत हो आप पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाइए। आपने कहा कि बस ये काफ़ी नहीं है मेरे लिए कि आप मेरे ऊपर सलामती की दुआ दे रहे हैं, आप मेरे लिए रहमत की दुआएं दे रहे हैं, ये मेरे लिए मुनासिब और काफ़ी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ मेरे उन बंदों को याद किया जाए जो तेरी इबादत के अंदर हमातन मसरूफ़ होते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ठीक है, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अब इस वक्त हमारा बड़ा इम्तिहान है। मेराज पर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बुलाया रात में, और रात के कुछ हिस्से के अंदर आपने मक्के मुकर्रमा से लेकर बैतुल मक़दिस तक, वहां से लेकर सातों आसमानों की सैर, जन्नत और जहन्नम को आपने देख लिया, और वहां जन्नत के अंदर महल्लात भी देख लिए, जहन्नम के अज़ाबात को भी आपने देख लिया। वो सब चीजें देखकर अल्लाह से मुलाकात की। अल्लाह तबारक व तआला ने तोहफे दिए, वो तोहफे लेकर आप तशरीफ लाए। तो अब ये बात याद रखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मेराज पर क्यों बुलाया, उसकी वजह क्या बनी? वो वजह ये बनी कि आपने ताइफ के सफर से मायूस होकर वापस आए थे, जहां आपने दीन का जज्बा, दीन की तड़प, दीन की मेहनत, दीन की तबलीग लेकर आपने ताइफ वालों के पास पहुंचा था। ताइफ वालों ने आपकी बात को सुना नहीं, ओबाश किस्म के नौजवान बच्चों को आपके पीछे लगा दिया। उन बच्चों ने आपके पीछे पत्थरे मार मार कर आपको नौलिहान कर दिया। आप बहुत ज्यादा गमज़दा हो गए और बड़े मुतफक्किर हो गए। एक बाग के दरख्त के नीचे आप बैठकर सोचने लगे, अल्लाह तबारक व तआला ने, मैं दीन की खिदमत करने के लिए, दीन का काम करने के लिए, दीन की तबलीग के लिए मैं उम्मत को समझाने के लिए पहुंचा, तो उम्मत ने मेरे साथ ये हशर किया कि जिस्म पर पत्थरें मार मार कर मेरे जिस्म को लौलिहान कर दिया। हदीसों के अंदर लिखा है कि आपके जूते खून से भर गए थे और आपके चेहरे से खून बह रहा था, लेकिन आप जब इस दरख्त के नीचे बैठे, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी इस हालत को देखकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा कि जाओ जिब्राइल, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि अगर आप हुक्म दे तो दोनों पहाड़ों को मिलाकर इस बस्ती को तबाह व ताराज कर देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल, मुझे अल्लाह तबारक व तआला रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, ना कि मैं उम्मत के लिए ज़हमत बन सकूं, बल्कि मैं रहमत बनना चाहता हूँ। ये उम्मत नादान है, नासमझ है, इनकी नस्ल के अंदर से कोई ना कोई दीन के अंदर दाखिल होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गम के अंदर जब वहाँ से निकल कर अपने मकाम पे आ गए तो बड़े गमज़दा थे, फिक्रमंद थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके इस गम को हल्का करने के लिए मेराज का सफ़र मुतय्यन कर दिया। आपको मालूम है, तजुर्बेकार लोग बैठे हुए हैं कि अगर घर के अंदर किसी का इंतकाल हो जाए तो हम क्या करते हैं कि अगर खातून के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो उस खातून को जिसका करीबी रिश्ता होता है उसको हम अपने घर ले आते हैं, उसके साथ अपने दिन बिताते हैं, उसके गम को हल्का करने की पूरी फिक्र और कोशिश करते हैं, और उससे कहते हैं कि तुझे किसी किस्म की ज़रूरत पेश आए, बगैर किसी तरद्दुद के मुझे इत्तला कर दो, मैं हर चीज़ तुम्हारे मुहैया करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाकर ये सब चीज़ें, आपके गम को हल्का करना, आपकी फिक्र को कम करना और आपको इस बात की तरफ मुतवज्जे करना कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। जिसको मैं हिदायत देना चाहता हूँ उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको मैं हिदायत नहीं दे सकता उसको कोई हिदायत याफ्ता नहीं बना सकता। तो आप अपना काम करते जाइए, हिदायत का देना मेरी जिम्मेदारी है और दीन का काम करना आपकी जिम्मेदारी है, दीन तक लोगों को पहुँचाना आपका काम है।
ان کو دین کے اندر داخل کرنا میرا کام ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، محترم حضرات، یوں سمجھ لو کہ جو چیز ہم دنیا کے اندر حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے نصیب کے اندر اللہ نے لکھ دیا ہے اور ہمارے مقدرات متعین کر دیے ہیں۔ ہم دن تمام محنت کر لیں، ہمارے مقدر میں جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملتا ہے۔ حالانکہ ہم رات تمام کام کرتے ہیں اور دن تمام کام کرتے ہیں، اس فکر کے اندر کام کرتے ہیں کہ دن کی مزدوری اگر 700 روپے ہے تو رات کی مزدوری 1000 روپے ہو سکتی ہے، کیونکہ اوور ٹائم کرنے کی وجہ سے اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس حساب سے وہ سمجھتا ہے کہ 2000 روپے میں دن اور رات میں کام کروں گا تو کما لوں گا، لیکن اگر اس کے مقدر کے اندر 700 روپے ہی لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ 700 سے 800 روپے لے کر نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بلا کر آپ کو جو تحفے دیے ہیں ان تحفوں کی قدردانی یہ امت کس طریقے سے کر رہی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ امت سب سے بڑی بے وفا، یہ امت سب سے بڑی غدار، یہ امت سب سے بڑی نااہل، یہ امت اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ دلانے والی، قہاریت کو دعوت دینے والی، جباریت کو للکارنے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان اور رحمانیت کے اوپر پانی پھیرنے والی یہ امت اپنے اعمال کے ذریعے سے یہ بتا رہی ہے۔ جو تحفہ آسمانوں پر بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا، وہ تحفہ جو نمازوں کا تھا، ان نمازوں کی قدردانی ہم سب غور و فکر کر سکتے ہیں کہ ہماری نسل، ہماری اولاد، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ ان نمازوں کو کس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر روح عمل لا رہے ہیں۔ غور و فکر کریں، یہ کوئی دھواں تقریر نہیں ہے، نہ کوئی 2-4 گھنٹے کی تقریر ہے۔ بہترین بات کم وقت کے اندر اور سچی بات کڑوی زبان کے ساتھ اور سچی بات کڑوے گھونٹ کے ساتھ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ لو کہ یہاں بیٹھ کر یہ طے کر لو اور یہ اپنے اندر پیدا کر لو کہ آخری سانس تک ایک نماز نہیں چھوڑوں گا۔ وہ نماز اس وجہ سے نہیں چھوڑوں گا کہ جس نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا تاجدار مدینہ شاہ مطہر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں پر بلا کر بڑے قیمتی تحفہ آپ کو عطا فرمایا تھا، وہ تحفہ نمازوں کا تھا۔ ان نمازوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر کتنا عمل کر رہے ہیں، کتنی پابندی کر رہے ہیں، کتنا پڑھ رہے ہیں اور کتنا چھوڑ رہے ہیں، ہم جائزہ لے سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے ہفتے کی کتنی نمازیں پڑھ لی۔ ہفتہ بھر یاد نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم دن بھر کی نمازیں ہم کو یاد ہو سکتی ہیں، ہم غور و فکر کر سکتے ہیں۔ تھوڑے کڑوے گھونٹ پینا پڑتا ہے، کڑوے الفاظ سننا پڑتا ہے اور دل کو ماننا پڑتا ہے اور منوانا پڑتا ہے۔ یقیناً یہ بات واقعتاً ضروری ہے ہماری زندگی کے اندر کہ ہم نے نماز کو نماز نہیں سمجھا، ہم نے نماز کو کھیل کود کے لیے بنا لیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے، فحاشی کے کاموں سے، برے کاموں سے، لہو لعب سے نماز روکتی ہے، لیکن ہم نے اس نماز کو ان تمام کاموں پر مقدم کر دیا اور نماز کو مؤخر کر دیا۔ نماز کو ہم نے چھوڑ دیا ان کاموں کے لیے، کھیل کود کے لیے نماز کو ترک کر دیا، لہو لعب کے لیے نماز کو ترک کر دیا، فحاشی کے لیے نماز کو ترک کر دیا، عریانیت کے لیے نماز کو ترک کر دیا، دوست و احباب کی مجلس کو متعین کرنے کے لیے، اٹینڈ کرنے کے لیے ہم نے نماز کو ترک کر دیا۔ یوں سمجھ لو کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر نماز کو ختم کر دیا۔ اور پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پر بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا، اور وہ تحفے کے بارے میں آپ نے سنا کہ 5 نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ ب50 صلاۃ کل یوم، فرمایا گیا کہ پڑھتے ہو تم ہر دن میں 5 نمازیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں 50 نمازوں کا ثواب پابندی کے ساتھ لکھ رہے ہیں، پابندی کے ساتھ لکھ رہے ہیں۔ ایک نماز پڑھا تو 10 نمازوں کا ثواب، 2 پڑھ لیا تو 20 نمازوں کا ثواب، 3 پڑھ لیا تو 30 نمازوں کا ثواب۔ اب آپ یہ سمجھ لو اور یہ طے کر لو کہ کتنی نمازیں آپ کو پڑھنا ہے اور کتنی نمازیں آپ ترک کر رہے ہیں، تو ایک نماز کا بدلہ آپ کو کیا دینا ہے، ایک نماز چھوڑنے کے عوض میں آپ کیا وہاں اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ یہاں جس طریقے سے اسکول اور کالج کے اندر 75% اگر اٹینڈنس نہ ہو تو وہاں کچھ نہ کچھ رقم دے کر آپ اپنے اٹینڈنس کو متعین کر لیتے ہیں اور تیار کرا لیتے ہیں، اور وہاں رشوت دے کر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میری اٹینڈنس کو 75% کر دیجئے تاکہ میں ایگزام میں بیٹھنے کے قابل بن سکوں، ہال ٹکٹ مجھے مل سکے۔ تو آپ یہ اندازہ لگا لو کہ قیامت کے دن جب آپ کے نامہ اعمال کے اندر نمازیں نہیں ہوں گی،
تو آپ وہاں پر کیا دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ کیا تیاری کر لی آپ نے؟ کیا تیاری کر لی؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو یہ سبق ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ کچھ نہیں کیا تو ہم کم سے کم زندگی کے اندر نماز کے پابند بن جائیں، نماز کے پابند بن جائیں۔ نماز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہونے والی ہے، نماز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہونے والی ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امتیوں کو پہچان لیں گے۔ وہ حدیث آپ کو یاد ہے جس میں فرمایا گیا کہ ساری انسانیت وہاں پر موجود ہوگی، آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیں وہاں پر کھڑی ہوں گی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ اتنے لوگوں میں کیسے پہچانیں گے؟ اپنی امت کی پہچان کیا ہوگی؟ تو میرے آقا نے فرمایا میں اپنی امت کے ہاتھوں کی، چہرے کی چمک اور پیروں کی چمک کی وجہ سے پہچانوں گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیسے پہچانیں گے، کیسے چمک ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے وضو کریں گے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو چمکدار بنا دیں گے، ان کے ہاتھوں کو چمکدار بنا دیں گے، ان کے پیروں سے روشنی پھٹنے لگے گی، تو اس کو دیکھ کر میں پہچانوں گا۔ تو میرے بھائی ہم زندگی کے اندر یہ کام نہیں کریں گے تو کہاں ہمارا چہرہ چمکنے والا ہوگا، کہاں ہمارے ہاتھوں سے روشنی چمکنے والی ہوگی، کہاں ہمارے پیروں سے روشنی پھوٹنے والی ہوگی؟ ہم اس طریقے سے پڑے رہیں گے جس طریقے سے حامان اور قارون اور شداد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ کریں گے۔ معراج کا سب سے بڑا فلسفہ یہی ہے، سب سے بڑا فلسفہ یہی ہے۔ آپ کب سے سن رہے ہیں؟ اگر آپ 50 سال کی عمر کے ہیں تو 50 سال سے آپ سن رہے ہیں معراج کے واقعے کو، 70 سال کے ہو گئے تو 70 سال سے سن رہے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لو کہ 15 سال آپ نے کھیل کود کے اندر گزار لیا تو یہ سمجھ لو کہ 45 سال تو آپ کم سے کم سن رہے ہیں۔ تو اتنے سالوں سے سننے کے باوجود بھی آپ اپنے دل کے اندر یہ طے نہیں کر سکے کہ نماز چھوٹ رہی ہے تو چھوٹ رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، نماز کا وقت جا رہا ہے تو جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ زندگی کے اندر اگر کچھ پیسے کم ہو جائے تو ہم ولولہ مچانا چاہتے ہیں، وبال مچا دیتے ہیں کہ اتنے پیسے کیسے خرچ ہو گئے، اتنی رقم کہاں چلے گئی، ڈھونڈنا تلاش کرتے ہیں، حساب و کتاب کو ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ لیکن نماز زندگی کے اندر سے جا رہی ہے تو ہم کو کچھ احساس نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائی نماز بڑی قیمتی چیز ہے، نماز ہی سب سے بڑی اہم چیز ہے۔ نماز کے لیے فرمایا گیا کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کے لیے فرمایا گیا کہ انسان اذان کی آواز کو سن کر اپنے آپ تیار ہو جائے، اس کا نفس اس کو تیار کر سکے، اس کا نفس اس کو یہ بتا سکے کہ بھئی اذان ہو گئی ہے، تیرے لیے ہوئی ہے۔ شیطانوں کے لیے اذان نہیں دی جاتی ہے، انسانوں کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اذان کی آواز کا جواب یہ انسان دیتا ہے، شیطان نہیں دیتا ہے۔ اذان کی آواز پر انسان متحرک ہو جاتا ہے اور اذان کی آواز پر انسان متعین ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ اذان ہو گئی ہے، اب مجھے اس نماز کے لیے جانا چاہیے۔ تو اپنے کام کاج کو، اپنے دکان کو، اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے بیوی بچوں کے ساتھ کام و کاج کو ترک کر کر آدمی اپنے کام کو چھوڑ کر نماز کے لیے نکل جاتا ہے۔ فرمایا گیا کہ معراج کا فلسفہ یہی ہے کہ زندگی کے اندر نماز کو پڑھ لیں۔ آپ سوال کرتے ہیں کہ وہ زمانے سے نماز پڑھ رہا ہوں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ لوگ سوال کرتے ہیں وہ زمانے سے نماز پڑھ رہا ہوں، بچپن سے نماز پڑھ رہا ہوں، ایک نماز نہیں ترک کر دیا لیکن ایک بھی کام نہیں بن رہا ہے۔ ایک بدبخت انسان نے مجھ سے سوال کیا، مجھے اچھا یاد ہے وہ واقعہ آج بھی، کہ ایک مرتبہ جو ہے جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے بڑے دور کے سفر سے واپس آ رہا تھا۔ یہ سوچ کر واپس ہوا کہ 7 بجے وہاں سے نکلا تو کم سے کم 12 بجے تک شہر کو پہنچ جاؤں گا اور جمعہ کی نماز پڑھا دوں گا۔ اس خیال کے ساتھ ایک بس کے اندر سفر میں بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد 1-2 گھنٹے کی نیند ہو گئی تو اس کے بعد ٹائم دیکھنے لگا اور دل کے اندر بے چینی ہونے لگی کہ پہنچوں گا کہ نہیں پہنچوں گا، نہیں پہنچوں گا تو ایک وبال مچ جائے گا، لوگ ہر کوئی سوال کریں گے کہاں چلے گئے، کون پڑھائے گا، عجیب عجیب سوالات ہو رہے تھے۔ تو اتفاق سے ہوا ہے کہ اللہ کی مرضی تھی کہ اس وقت ہم نماز کو پہنچے نہیں۔ بازو بیٹھا ہوا شخص بولا کہ آپ نے کوشش تو کی لیکن حالات ایسے تھے کہ آپ نہیں پہنچ سکے، تو آپ اس کا ریزن کیا دیں گے وہاں جانے کے بعد؟ میں کہوں گا کہ میں تو سفر میں تھا، میں اپنے وقت پر نکلا لیکن پہنچ نہیں سکا، اب اس میں میرا قصور کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی دوسرا نماز پڑھا لے گا۔ دوسری اتفاق یہ ہے کہ 2 بجے تک وہاں کوئی نماز نہیں پڑھایا، سب وہاں بیٹھے انتظار میں ہیں۔ مؤذن صاحب سے کہا گیا کہ آپ نماز پڑھائیے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹھہریے امام صاحب آئیں گے۔ ارے 2 بج گئے، ابھی کب آئیں گے، کم سے کم نماز پڑھا لو۔ تو جب میں اپنے مکان کو پہنچ گیا تو 1:30 بجے تو میں نے وہیں کھڑے ہو کر فون کیا اور فون کرنے کے بعد پوچھا کہ نماز ہو گئی، تو کہا کہ نماز نہیں ہوئی، آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور میں اسی حالت میں وضو کیا اور جب مسجد میں چلے گیا، مسجد کے دروازے سے لے کر ممبر تک جانے تک ہر آدمی مجھ سے یہی سوال کرنے لگا کہ آپ کتنے لاپرواہ انسان ہیں۔
آپ کتنے لاپرواہ انسان ہیں. جمعہ کا دن ہے اور آپ کو احساس نہیں ہے. اب میں سب کے کڑوے گھٹ کو اب ان کے ہر سوال کا جواب تو نہیں دے سکا، لیکن اس کو دل کے اندر دبا لیا. اور ایک شخص نے منبر پر چڑھنے سے پہلے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں نے زندگی کے اندر ایسے امام کو نہیں دیکھا کہ جس نے نماز کی پرواہ نہیں کی. میں نے وہ جمعہ کی نماز پڑھا لی. دوسرے جمعہ میں اسی عنوان پر دیکھا حضرت شاہ عبداللہ محدث دکن رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب مجھے ملی جس کو کہتے ہیں زجاجۃ المصابیح. اس کتاب کے اندر حضرت نے مکہ مسجد کا واقعہ لکھا اور اس واقعے کے اندر یہ بتایا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر جب آخری عمر کو پہنچا تو جب مجھے اٹھنے نہیں آتا تھا، 2 آدمی پکڑ کر مجھے اٹھاتے اور مصلی پر کھڑے کر دیتے تو میں آسانی کے ساتھ پوری نماز پڑھاتا تھا. رکوع بھی آسانی سے ہوتا تھا، سجدہ بھی آسانی سے ہوتا تھا. لیکن جب نماز ختم ہو جاتی تو میں اپنے آپ اٹھ نہیں سکتا تھا. یعنی نماز کے لیے مجھے اٹھا دیتے، کوئی کھڑے کر دیتے تو پوری نماز آسانی سے پڑھا دیتا تھا. حضرت عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کے نیچے لکھا کہ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی جب عمر ختم ہو گئی، جب آپ اپنے خودی سے نہیں اٹھ سکتے تو پھر آپ یہ امامت پر کیوں ہیں؟ آپ اس امامت کو چھوڑ دیجئے، کسی دوسرے کو متعین کر دیجئے. حضرت نے وہ واقعہ لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر آپ نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بے ہوشی کے عالم میں ہوتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گود کے اندر سر رکھ کر آپ آرام کرتے تھے. جب آپ کی آنکھ بیدار ہو جاتی، حضرت عائشہ سے کہتے کہ عائشہ مسواک چبا دو، مسواک کو نرم کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو اپنے دندان مبارک پر رگڑتے اور حضرت عائشہ سے کہتے کہ ذرا پردہ ہٹا دو، میں دیکھوں کہ میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے. اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف منہ رکھ کر بیٹھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے، کب نماز کو پڑھیں گے. محدث دکن رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اشارہ کر کے کہا کہ ابو بکر تم نماز پڑھاؤ، ابو بکر تم نماز پڑھاؤ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں مصلی پر جاتا تھا تو میرے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی، میرے پیر لرزنے لگتے تھے، میرے اوپر کپ کپی طاری ہوتی تھی کہ نبی کے مصلی پر میں کیسے کھڑے ہو جاؤں گا. حضرت محدث دکن رحمت اللہ نے لکھا کہ مصلی پر کھڑے ہونا ساری انسانیت کی بس کی بات نہیں ہے. اللہ نے مجھے آخری سانس تک اس مصلی کا امام بنایا ہے تو تم کتنا بھی کوشش کر لو کہ میری موت اس مصلی کے اوپر ہوگی. حضرت نے اس واقعے کو لکھتے ہوئے کہا ہے کہ میں آخری سانس تک اس مصلی کے اوپر مجھے لوگ کھڑے کر دیتے تھے اور اللہ میرے جسم کے اندر طاقت ڈال دیتا تھا، میں پوری نماز آسانی کے ساتھ پڑھاتا تھا. تو میں نے یہ واقعہ جب بیان کر دیا تو لوگوں سے کہا کہ امام زندگی کے اندر کبھی لاپرواہ نہیں ہوتا ہے. جتنی لاپرواہی تم نے پوری زندگی کی ہے اس کا ایک حصہ بھی امام کی زندگی کے اندر لاپرواہی کا تم نہیں بتا سکتے. تو اس بندے نے اسی وقت نماز کے بعد معافی مانگ کر کہا مجھ سے معافی مت مانگو، اب اللہ سے معافی مانگو. اس وجہ سے کہ کسی کا دل جب بندہ توڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے کاموں کو روک دیتے ہیں، اس بندے کے کاموں کو روک دیتے ہیں. اس وجہ سے روک دیتے ہیں کہ جب بندہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے تمام کاموں کو روک دیتے ہیں. تو زندگی کے اندر یہ ہے، ہماری زندگی کے اندر کئی نمازیں ہم فوت کر دیتے ہیں، کئی سال سے ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن 1 2 3 نمازیں اگر امام کی چھوٹ جائیں تو ہم سب کی زبانیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، بولنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہم کو کیا ہے. تو ہم تو جو ہے آپ کو رکھے اسی کام کے لیے، لیکن یاد رکھو کہ زندگی کے اندر اگر تم ہمیشہ دوسرے امام کے پیچھے ہی نماز پڑھتے رہو گے تو کیا تم امام نہیں بن سکتے؟ کیا تمہارے اندر وہ طاقت نہیں آ سکتی کہ تم خود کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکو؟ تم اپنی زندگی کے اندر نماز پڑھانے کے قابل اپنے آپ کو بنا لو، اپنے زندگی کے اندر نماز کے پابندی کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ پیدا کر لو کہ میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کے قابل بن جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ 50 نمازوں کا دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نمازوں کا تحفہ لے کر جب آئے حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کے پاس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹچ میں رہ کر کہا ان امتک لا تستطيع 50 كل يوم. آپ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے فرزند، آپ نے فرمایا کہ اے میرے بھائی تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا تمہاری امت 50 نمازیں پڑھے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اللہ نے تحفہ دیا ہے، اس کو لے کر جانے دو، آپ کیوں بیچ میں ارچن بن رہے ہو؟ آپ نے کیا کہا؟ واللہ انی اجریت، فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ بنی اسرائیل کے درمیان میں رہا اور بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرانی کس انداز میں کر دیتی ہے. 2 رکعت نماز اس امت کے اوپر فرض کی گئی تھی، وہ بھی نہیں پڑھ سکے. 2 رکعت تھی، وہ نہیں پڑھ سکے. آپ جائیے واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے آئے تو 5 نمازیں بچی. تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹھڈی کو ہاتھ لگا کر کہا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا کہ واللہ انی اجریت عملی کا و قلبی کا. فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس جائیے، آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جاتے تو سمجھو کہ یہ نمازیں بغیر پڑھے ہوئے ہمارے نامہ اعمال میں ثواب مل جاتا. لیکن آپ نے کیا کہا؟ واللہ مجھے شرم آتی ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بار بار جاؤں، دیے ہوئے انعام کو کم کرتے کرتے 5 بج گئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری امت پڑھ لے گی. اس یقین کے ساتھ آپ واپس لے کر آئے تو آپ دیکھو کہ اس تحفے کی قدردانی ہم کتنی کر رہے ہیں. ہم غور و فکر کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال بالکل صحیح تھا. میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، آپ سے زیادہ بنی اسرائیل میں رہ چکا ہوں. بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے من و سلوہ اتارا آسمان سے، دسترخوان بنایا ہوا کھانا اترا اور کہا کہ جتنا کھانا ہے کھا لو، اس کے بعد اس کو چھوڑ دو. ان لوگوں نے کہا کہ تھوڑا نکال کر رکھ لیا کہ رات میں کھائیں گے. جب رکھا تو اس کے اندر خون بن گیا، اس کے اندر میڈک پیدا ہو گئے، وہ کھانا خراب ہونے لگا. یعنی اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرانے کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس جائیے، ایک مرتبہ جائیے. تو آپ نے فرمایا کہ واللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں جا سکتا اور تخفیف نہیں کرا سکتا. یہ 5 نمازیں لے کر آئے. تو آپ بتاؤ کہ ہم سے بڑا غدار، ہم سے بڑا بے وفا، ہم سے بڑا مفلس، ہم سے بڑا بدبخت، ہم سے بڑا بدنصیب اور ہم سے بڑا محروم القسمت کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے آپ غور و فکر کر سکتے ہیں. زندگی ہماری گزر رہی ہے، قبر کے قریب روزانہ آ رہے ہیں. زندگی ہماری کرتے جا رہی ہے، قبر ہم کو روزانہ دعوت دے رہی ہے. روزانہ قبر کے قریب جاتے جاتے قبر بالکل متعین ہونے والی اور کھجنے والی ہے. اس وقت بھی ہم کو نماز کا احساس نہیں ہو رہا ہے، اس وقت تک بھی نماز کا احساس نہیں ہو رہا ہے. غور و فکر کرو، کیا فائدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمانوں پر بلا کر یہ تحفہ دیا اور یہ امت اس تحفے کو کھلواڑ بنا دی. طبیعت چاہی تو پڑھ لیا ہفتے میں ایک مرتبہ، نہیں طبیعت چاہی وہ جمعہ کے دن بھی آنکھ نہیں کھلی تو سوچنے لگا کہ دوسرا جمعہ پڑھیں گے. اس وقت بھی آنکھ نہیں کھلی تو کہنے لگا کہ تیسرا پڑھیں گے. ارے اس طریقے سے جمعہ بھی چھوڑ رہے ہیں. آج ہمارے نوجوانوں کا حال، ہمارے بزرگوں کا حال. بیماری بہانہ بن گئی. کیا بیماری ہے؟ پوچھا گیا کہ چکر آ رہی ہے، اٹھے تو چکر آ رہی ہے. دعوتوں میں دیکھو 2 گھنٹے آسانی سے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں چکر نہیں آ رہی، وہاں چکر نہیں آ رہی. کہا گیا کہ نماز کو جاؤں گا گردن پر پٹا لگاؤں گا تو ہر آدمی پوچھے گا کہ کیا ہوا، کہیں کو لگائے پٹا. دعوت میں پٹا لگا کر بیٹھا، وہاں لوگ نہیں پوچھ رہے. نماز میں آیا تو پٹا تکلیف سے بن رہا ہے. بیماری بہانہ بن گئی. زندگی ختم ہونے لگی ہے، قبر کے قریب جا رہا ہے. قبر دعوت دے رہی ہے، آ بیٹے میں تجھے دیکھنے والی ہوں، آ تجھے دیکھنے والی ہوں. قبر دعوت دے رہی ہے، جب تو میرے اندر آئے گا بے نمازی بن کر تو میں اس طریقے سے تیرے پھسلیوں کو پھسلیوں میں ملا دوں گی کہ تو چیخنے لگے گا، چلانے لگے گا، کوئی تیری مدد کے لیے نہیں آئے گا. تو دنیا کی زندگی کی بچی کچھ زندگی کے اندر نماز پڑھ لے اور یہ نماز تجھے روک دے گی اس عذاب سے، اس تکلیف سے.